بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اردو کی کتاب ہے گلستان ادب۔ اس کے ذریعے سے مشکل اردو پڑھنا سیکھ رہے ہیں الفاظ و معانی کی تشریح کے ساتھ۔ اور ابھی جو سبق چل رہا ہے وہ ہے خوجی ایک مطالعہ۔ اس سبق کا 3 پیراگراف ہو چکا ہے اور آج یہ چوتھا پیراگراف یہاں سے پڑھنا سیکھیں گے۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے، یہ کبھی نہ بھولنا چاہیے، یہ کبھی نہ بھولنا چاہیے کہ آزاد اور خوجی مل کر اس وقت کی زندگی کی تصویر بناتے ہیں۔ یہ کبھی نہ بھولنا چاہیے کہ آزاد اور خوجی مل کر اس وقت کی زندگی کی تصویر بناتے ہیں۔ یہ احتشام حسین کہہ رہے ہیں۔ اس کہانی کو پڑھنے کے بعد پتہ چلا کہ آزاد اور خوجی جو ہے یہ دونوں اس کہانی میں یہ دونوں کا رول ایک ہی جیسا ہے اور دونوں مل کر ہی دونوں کو ملا کر ہی پوری کہانی بنی ہے۔ ٹھیک ہے، پوری کہانی میں دونوں کا رول بالکل ایک جیسا ہے اور دونوں اہم ہیں۔ دونوں کو مل کر ہی پوری کہانی بنتی ہے، زندگی کی پوری تصویر بنتی ہے، پوری کہانی بنتی ہے۔ تو کہہ رہے یہ کبھی نہ بھولنا چاہیے کہ آزاد یہ نام ہے اور خوجی یہ بھی نام ہے، 2 شخص ہیں۔ آزاد اور خوجی مل کر اس وقت کی زندگی کی تصویر بناتے ہیں۔ ایک کے بغیر دوسرا ادھورا رہ جائے گا، ایک کے بغیر دوسرا ادھورا رہ جائے گا۔ یعنی دونوں کا کردار ایک جیسا ہے، ایک کو دوسرے سے الگ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اگر ایک کو دوسرے سے الگ کر دیں گے تو کہانی بالکل ادھوری ہو جائے گی، ادھوری یعنی نامکمل۔ ایک کے بغیر دوسرا ادھورا رہ جائے گا۔ ایک دوسرے کے لیے عقبی زمین کا کام دیتا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ ایک دوسرے کے لیے عقبی، اسے عقبی پڑھیں گے۔ عقبی کا مطلب ہوتا ہے پچھلا، ایک ہوتا عقبہ، عقبہ کا مطلب آخرت، یہاں پر عقبہ نہیں ہے، عقبی ہے، پچھلی۔ ایک دوسرے کے لیے عقبی زمین کا کام دیتا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ یعنی دونوں کا کردار دونوں بہت اہم ہیں۔ ایک دوسرے کے لیے عقبی زمین یعنی پچھلی زمین کا کام دیتا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ پچھلی زمین یعنی ایک ہی زمین ہے، ایک آگے چل رہا ہے ایک پیچھے چل رہا ہے، لیکن زمین ہی ہے، ایک ہی زمین ہے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک دوسرے کے لیے عقبی زمین کا کام دیتا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ تو دونوں اہم ہیں، ٹھیک ہے، دونوں بتانا ہے ان کو یہی ہے۔ تو ان کو دیکھیے کس انداز سے کہہ رہے ہیں، بتانا ایک یہی ہے کہ دونوں کا رول بہت ہی اہم ہے اور دونوں کے ملنے کے بعد ہی پوری کہانی بنتی ہے، لیکن ان کو اس انداز سے کہہ رہے ہیں۔ تو یہ جو انداز انہوں نے جو اپنایا ہے اسی کو ادب کہتے ہیں، کہ کتنے حسن کے ساتھ، کتنے سلیقے کے ساتھ بات کو کتنے اچھے انداز میں کہہ رہے ہیں، اسی کو ادب کہتے ہیں، ادبی جملے کہتے ہیں۔ دیکھیے، سرشار نے ایک ہی کردار کے 2 ٹکڑے کر دیے ہیں۔ سرشار، کون سرشار؟ رتن ناتھ، پنڈت رتن ناتھ سرشار، جنہوں نے یہ کہانی کو لکھی ہے، خوجی کی کہانی کو لکھی ہے فسانۂ آزاد میں۔ اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں احتشام حسین کہ سرشار نے ایک ہی کردار کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ کردار یعنی کیریکٹر ایک ہی ہے لیکن اس کے 2 ٹکڑے کر دیے، دو کیریکٹر کو لیا اس نے، 2 شخص کو لیا ہے اس کہانی میں۔ سرشار نے ایک ہی کردار کے 2 ٹکڑے کر دیے ہیں۔ انسانی سیرت کے جن پہلوؤں میں ان کو بلندی فکر اور ربط نظر آیا۔ انسانی سیرت کیریکٹر کو کہتے ہیں، تو انسانی سیرت کے جن پہلوؤں یعنی جن حصوں میں ان کو بلندی فکر یعنی جن کی سوچ بلند ہے، اونچا ہے، اور ربط نظر آیا۔ ربط یعنی جوڑ ہے، جن کو مہارت ہے اور جن کا تعلقات میل جول اچھا ہے،
ٹھیک ہے، تو کہہ رہے ہیں انسانی سیرت کے جن پہلوؤں میں ان کو بلندی فکر اور ربط نظر آیا وہ آزاد کے لیے مخصوص کر دیے، وہ آزاد کے لیے، آزاد جو شخص تھا اس کے لیے مخصوص کر دیے، مخصوص یعنی خاص کر دیے، وہ آزاد کے لیے مخصوص کر دیے، اور جن میں پستی فکر اور بے ڈھنگا پن تھا، اور جن میں پستی فکر، پست یعنی دبی ہوئی کو کہتے ہیں، تو پستی فکر یعنی جس کی سوچ کم ہے، دبی ہوئی ہے، اتنا غور و فکر والا شخص نہیں ہے، جس کی فکر میں تھوڑی پستی ہے، اور بے ڈھنگا پن ہے، بے ڈھنگا یعنی کوئی طریقہ نہیں، بے ڈھنگا ہے، جس کے اندر ڈھنگ نہیں ہے، طریقہ نہیں ہے کوئی، جن میں پستی فکر اور بے ڈھنگا پن تھا وہ خوجی کے سر منڈھ دیے، وہ خوجی کے سر منڈھ دیے، اس کو منڈھ پڑھیں گے، سر منڈھ دیے یعنی اس کے حوالے کر دیے، اس کے ذمہ کر دیے، یعنی وہ کیریکٹر، وہ کردار جو ہے خوجی کے نام سے خوجی کے حوالے کر دیے، خوجی میں یعنی اس کردار کو دکھلایا ہے، وہ خوجی کے سر منڈ دیے، چنانچہ دونوں کا تقابلی مطالعہ بڑی آسانی سے کیا جا سکتا ہے، چنانچہ یعنی اس لیے، دونوں کا تقابلی مطالعہ، اسے پڑھیں گے تقابلی مطالعہ کہتے ہیں، یعنی جس علم کو، جن کے اندر بہت سارے علم ہو، بہت مختلف علوم ہو، تو ان علوم کے مقابلہ کرنے کا طریقہ، ان علوم میں دونوں کا مقابلہ کرنے کا طریقہ جو ہے اس کو تقابلی مطالعہ کہتے ہیں، تقابلی مطالعہ، تو کہہ رہے چنانچہ دونوں کا تقابلی مطالعہ بڑی آسانی سے کیا جا سکتا ہے، یعنی دونوں کے پاس بہت سارے علوم ہے، بہت ساری مہارت ہے، تو دونوں میں کون زیادہ قابل ہے، اس کا مقابلہ کرنے کا بڑا آسان طریقہ ہے، بہت آسانی سے کیا جا سکتا ہے، یہ کہہ رہے ہیں احتشام حسین، چنانچہ دونوں کا تقابلی مطالعہ بڑی آسانی سے کیا جا سکتا ہے، اگر میاں آزاد عالم فاضل ہے، اگر میاں آزاد، ٹھیک ہے، میاں یہ لگاتے ہیں آدمی کے ساتھ میں، آدمی کے نام کے ساتھ میں میاں، فلاں میاں، اس طرح کہتے ہیں، تو آزاد کے ساتھ یہ میاں لگائے ہیں، اگر میاں آزاد عالم فاضل ہے، عالم یعنی جاننے والا، فاضل مطلب بھی وہی پڑھا لکھا ہے، جانکار ہے، ٹھیک ہے، عالم فاضل ہے یعنی پڑھا لکھا ہے، اگر میاں آزاد عالم فاضل ہے تو خوجی بھی اپنی علمیت کا اظہار کرتا رہتا ہے، تو خوجی بھی اپنی علمیت یعنی اپنے علم، اپنی مہارت، اپنی علمیت کا اظہار کرتا رہتا ہے، اظہار یعنی ظاہر کرتا رہتا ہے، وہ آزاد کے ساتھ ساتھ فیضی کے غزلوں کے اشعار پڑھتا ہے، وہ آزاد کے ساتھ ساتھ فیضی کے غزلوں، ٹھیک ہے، خوجی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ آزاد کے ساتھ ساتھ، یعنی آزاد اگر عالم فاضل ہے اور اس کے اندر بڑی مہارت ہے، تو یہ بھی خوجی بھی جو ہے آزاد کے ساتھ ساتھ میں ہی وہ بھی اپنی مہارت دکھلاتا ہے، اور فیضی کے غزلوں کے اشعار پڑھتا ہے، فیضی یہ ایک بہت بڑا شاعر ہے، بہت مشہور شاعر ہے، ٹھیک ہے، تو ان کے جو غزل ہے، ان کے غزلوں کے اشعار یہ بھی پڑھتا ہے اور اپنی علمیت دکھلاتا ہے، وہ آزاد کے ساتھ ساتھ فیضی کے غزلوں کے اشعار پڑھتا ہے، وہ طبیبوں کے لکھے ہوئے نسخے پر اعتراض کرتا ہے، طبیب کہتے ہیں ڈاکٹر کو، جمع ہے طبیبوں، وہ طبیبوں کے لکھے ہوئے نسخے کہتے ہیں دوائیاں، جو دوائیاں انہوں نے لکھی ہے اس پر کیا ہے، وہ اعتراض کرتا ہے، اعتراض یعنی اس کے اندر کمی نکالتا ہے، کوتاہی نکالتا ہے، تنقید کرتا ہے، وہ طبیبوں کے لکھے ہوئے نسخے پر اعتراض کرتا ہے، وہ لکھا پڑھا ہے اور نظمیں لکھا کرتا ہے، وہ لکھا پڑھا کون، خوجی، وہ لکھا پڑھا ہے اور نظمیں لکھا کرتا ہے، اگرچہ اس کی یہ علمیت بھی بے سلیقگی کا شکار ہے، اگرچہ اس کی یہ علمیت یعنی یہ مہارت بھی، یہ علم بھی بے سلیقگی کا شکار ہے، یعنی اس میں کوئی سلیقہ نہیں ہے،
کوئی ڈھنگ نہیں ہے، بے ڈھنگا ہے، بے سلیقگی کا شکار ہے۔ سچ یہ ہے کہ جب انسان کا علم نامکمل اور بے ترتیب ہوتا ہے، سچ یہ ہے کہ جب انسان کا علم نامکمل یعنی ادھورا ہوتا ہے، مکمل نہیں ہوتا ہے، اور بے ترتیب ہوتا ہے یعنی بے ڈھنگا ہوتا ہے، اس کے اندر سلیقہ نہیں ہوتا ہے، سلیقگی نہیں ہوتی ہے، تو کہہ رہے ہیں تو اس میں دونوں پہلو نکلتے ہیں، تو اس میں دونوں پہلو نکلتے ہیں۔ میاں آزاد بہادر ہے، میاں آزاد بہادر ہے، تو خوجی بھی اپنی بزدلی کو عمل کے پردوں میں چھپانے، تو خوجی بھی اپنی بزدلی یعنی ڈرپوک، اپنی ڈر کو، بزدلی کو عمل کے پردوں میں یعنی وہ جو عمل کرتا ہے، جو حرکت کرتا ہے، اس کے ذریعے سے وہ پتہ نہیں چل پاتا ہے کہ یہ ڈرپوک انسان ہے، بزدل انسان ہے، تو وہ اپنے عمل میں اس طریقے سے لوگوں کو محو کر دیتا ہے کہ وہ اس کی ڈر کو لوگ سمجھ ہی نہیں پاتے کہ کتنا ڈرپوک انسان ہے وہ۔ تو خوجی بھی اپنی بزدلی کو عمل کے پردوں میں چھپانے کی کوشش میں مصروف ہے، مصروف یعنی لگا ہوا ہے۔ عاشق مزاج دونوں ہیں، دونوں کے مزاج میں عشق ہے، اور دونوں کے عشق میں ایک عجیب طرح کی ناہمواری ہے، ناہمواری یعنی برابری نہیں ہے، ہموار مطلب برابری کو کہتے ہیں، ناہمواری یعنی برابری نہیں ہے۔ فرق صرف مذاق سلیم اور حسن انتخاب کا ہے، مذاق سلیم کسے کہتے ہیں؟ اس مہارت کو کہتے ہیں، اس ملکہ کو کہتے ہیں جو کسی بات کی حقیقت اور اس کی اچھائی کو جاننے کی جو مہارت ہے، جو ملکہ ہے، اسے مذاق سلیم کہتے ہیں۔ اور حسن مطلب اچھا انتخاب مطلب سلیکشن، یعنی اچھی چیز کو سلیکٹ کرنا۔ فرق صرف مذاق سلیم اور حسن انتخاب کا ہے۔ ظرافت اور بذلہ سنجی دونوں کے یہاں ہے، ظرافت اور بذلہ سنجی یہ دونوں کہتے ہیں مسخرہ پن کو، لوگوں کو ہنسانا، ٹھیک ہے، خوش مزاج رہنا، یہ سب معنی ہے۔ تو ظرافت اور بذلہ سنجی دونوں کے یہاں ہے، لیکن سطح کا فرق ہے، سطح یعنی لیول، لیکن سطح کا فرق ہے۔ اس طرح یعنی کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ آزاد اور خوجی دونوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ اس طرح یہ نظر آنے لگتا ہے کہ خوجی اور آزاد دونوں مل کر ایک مکمل تصویر بناتے ہیں، یعنی پوری کہانی میں دونوں کا اہم رول ہے، دونوں مل کر ہی پوری کہانی بناتے ہیں۔ علیحدہ ان میں سے کوئی بھی مکمل نہیں، علیحدہ یعنی الگ الگ، ان میں سے کوئی بھی مکمل یعنی کمپلیٹ نہیں۔ خوجی کی سیرت آزاد ہی کی صحبت میں نمایاں ہو سکتی تھی، خوجی کی سیرت یعنی اس کا کیریکٹر آزاد ہی کی صحبت یعنی اسی کے ساتھ رہ کر ہی نمایاں ہو سکتی تھی، یعنی ظاہر ہو سکتی تھی، بن سکتی تھی، نمایاں ہو سکتی تھی، دوسرے کے ساتھ اور دوسرے ماحول میں دب کر رہ جاتی، یعنی دوسرے کے ساتھ اگر ان کو جوڑا جاتا، آزاد کے علاوہ کسی دوسرے کے ساتھ جوڑا جاتا اور دوسرا ماحول میں رہتا، تو پھر خوجی کا یہ کیریکٹر ظاہر نہیں ہو پاتا، اس کا یہ جو مہارت ہے، یہ علمیت ہے، قابلیت ہے، وہ ظاہر نہیں ہو پاتی، تو دوسرے کے ساتھ اور دوسرے ماحول میں دب کر رہ جاتی۔ وہ آزاد ہی کی بگڑی ہوئی شکل ہے، آزاد کو بگاڑ دیا جائے تو وہ خوجی بن جائے گا، اور خوجی کو سنوار دیا جائے تو وہ آزاد کے قریب پہنچ سکتا ہے، تو آج یہیں تک۔